آپ جگہ کے مالک تو نہیں ہیں، جگہ تو ملی نہیں ہوگی آپ کو، آپ تو قسطوں میں بھی پیسے دے رہے ہیں، جب پیسے پورے کر دیں گے پھر مالک بنیں گے آپ۔ یہی وجہ ہے کہ سال کے بعد جب ہم اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں تو یہ جتنا پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، اس لیے کبھی اس کی چیز نہیں آئی ہمارے پاس فائل ہے۔ اور میں بازار میں جا کے اسٹیٹ ایجنسی میں جا کے اس کو کہتا ہوں میں اپنی زمین بیچ رہا ہوں، اور وہ فائل دوسرے کو بیچ دیتا ہے، حرام ہے یہ۔ کیوں؟ چیز تو تھی نہیں میری، فائل کوئی چیز چھوڑی ہو تو پھاڑ کے پھینک دو، اس فائل کو آپ دکھاتے پھریں، آپ کی زمین نہیں ملے گی کہیں جب تک کہ پوری زمین آپ کی نہ ہو جائے، فائل نہیں بیچ سکتے۔ جب پورا ہو جائے پھر آپ اس کو کہیں یہ اس کی فائل ہے، یہ زمین ہے، میں بیچتا ہوں۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ اس میں خریدی ہے، میں اب اس سے 10 بردار ہونا چاہتا ہوں، تم اگر اس میں شامل ہو تو میں نے جتنے پیسے دیے اتنے مجھے دے دو، فائل تمہاری ہو جائے گی، نام بدل رہا ہوں، اس میں منافع نہیں لے سکتے، وہ تو چیز ہی نہیں ہے۔ احادیث سے بتا رہی، ہم سارے کام ایسے ہی کر رہے ہیں نا، اور پھر کہتے ہیں ہماری تجارت میں برکت نہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں۔ بھائی یہ تو ساری چیزیں ہوں گی، وہ حرام کا لقمہ جو ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے تو وہ اپنا اثر تو دکھائے گا، آج نہیں کل نہیں پرسوں دکھائے گا ضرور۔ اس لیے ہمیں اپنے ان معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فتح مکہ کے سال میں حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار جانور اور سور اور بتوں کا بیچنا حرام فرما دیا۔ یہ مکے والے ابھی فتح مکہ میں نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، بیچا کرتے تھے، حضور نے فرمایا اللہ نے حرام فرمایا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار کی چربی کا حکم بھی ارشاد فرمائیے، کیونکہ وہ تو کشتیوں پر مری جاتی ہے، چمڑوں پر لگائی جاتی ہے، لوگ اس کا تیل بنا کر چراغ جلاتے ہیں، فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ سمجھ لیجیے جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک بددعا دی یہودیوں کو، خدا یہودیوں کو ہلاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مردار کی چربی حرام فرمائی تھی تو یہ اس کو پگھلاتے تھے، پھر بیچتے تھے اور اس کی قیمت کھاتے تھے، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ تو کیا یہ بددعا یہودیوں کے لیے خالی؟ کیا ایک کلمہ وہ مسلمان یہ کام کرے تو اس پر نہیں ہوگی؟ نہیں، اس پر بھی ہوگی۔ اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معلوم ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم معلوم ہو گیا اور پھر اس کے خلاف پڑتا ہے تو اللہ اس کو ہلاک کرے، تو یہ بددعا اس کے لیے بھی ہے۔ کہاں تاجروں کی اتنی فضیلت اور کہاں اتنی بڑی بددعا، یہ سوچنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کی 72 صورتیں ہیں، سود حرام ہے، اللہ نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے 72 شکلیں ہیں اس کی، ان میں سے ادنا شکل اور صورت بھی ایسی ہے جیسے اپنی ماں سے بدکاری کرنا، ادنا۔ اور سب سے بڑا سود آدمی کا اپنے بھائی کی آبرو پر دست درازی کرنا، اپنے بھائی کی آبرو پر، سب سے بڑی چیز۔ تو تاجروں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم بینک سے سود لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، سود پر ہوتا ہے، 10 روپے لیے ساری عمر دیتے رہو گے، پورا نہیں ہوگا، وہ 10 روپے پورے نہیں ہوں گے، آپ کتنا گنا ان کو دے دیں گے۔ تو بھائی تجارت اتنی کریں جتنی خود کھانا ہے، بس۔ ہمارے حضرت خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کو دیکھ کے فرمایا کرتے تھے بھائی اتنا کیوں کرتے ہو کہ دوسرا کھا جائے، اتنا کرو جتنا تمہیں ضرورت ہے، بس کر رہے ہو کھا دوسرا رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو اتنی محنت کا کیا فائدہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم بھی ضائع ہو جائیں۔ تجارت اتنی کریں جتنی ضرورت ہے، بس، اس سے زیادہ نہیں، اور اس سے زیادہ کرنی ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے مطابق کریں، ورنہ سودی قرضے سب ڈبو کے رکھ دیتا ہے، اصل کو بھی لے جاتا ہے۔ دیکھ لیجیے سب کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے ماضی میں، اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، مستقبل میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ سود حرام ہے۔
حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہم تاجروں کو دلال کہا جاتا تھا. فرماتے ہیں یہ لفظ اچھا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام ہم پر گزرے تو ہمارا نام اس سے اچھا رکھ دیا. فرمایا اے تاجروں کے گروہ، اے تاجروں کی جماعت. اور ایک بات اور ارشاد فرمائی، تجارت میں لغویات، بیکار چیزیں اور کبھی کبھی نا انجانے میں جھوٹی قسمیں بھی کھا جاتے ہو نا، اٹھا لیتے ہو، تو تم اس کو خیرات سے ملا دیا کرو، صدقے سے ملا دیا کرو. مطلب کیا؟ صدقہ دیتے رہا کرو. اس لیے کہ صدقے سے اللہ کا غضب اور بلا جو ہے وہ دفع ہو جاتی ہے، اللہ کا غضب بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو انجانے میں یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے یہ حدیث سن لی تو میں جتنا چاہوں جھوٹ بولوں تجارت میں، صدقہ دیتا رہوں گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جان بوجھ کر کریں گے کچھ نہیں ہوگا. نہیں، کبھی ہو گیا نا انجانے میں تو اس کو صدقہ دیتے رہنا چاہیے. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی عجیب حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو تنگ دست کو مہلت دے یا کمی کر دے. مجھ سے مال لیا تھا، اس کا ہاتھ تنگ ہے، دے نہیں رہا، پیسے نہیں دے رہا، ادھار لیا تھا، تو میں اس تنگ دست کو مہلت دے دوں، یا 100 روپے کا لیا تھا میں اس سے کہوں چل 90 روپے دے دے، کمی کر دوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر اپنے عرش کا سایہ ڈالیں گے، جس دن سوائے ان کے سائے کے کوئی جگہ نہیں ہوگی. کس کے لیے؟ تنگ دست کے لیے. جو آدمی دے سکتا ہے اس کے لیے نہیں ہے. یہ سب کو اپنا اپنا مقام یاد رکھنا چاہیے. ایک عجیب قسم کی حدیث جس میں اکثر کاروباری لوگ مبتلا ہیں. فرمایا مالدار کا قرضدار کو ٹالنا ظلم ہے. میں نے ایک مال قرض پر لیا تھا، قرض پر ساری تجارت ہے، اب وہ 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد بل لے کر کے آیا، آپ کی طرف یہ بل ہے، اور میں مالدار بھی ہوں، دے بھی سکتا ہوں، ابھی میرے پاس جیب میں پیسے بھی موجود ہیں، لیکن میں اس کو ٹال دیتا ہوں، کل آئی ہو، پرسوں آئی ہو، مہینے کے بعد آئی ہو. اللہ کے رسول فرمانا ظلم ہے. یہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کا مطلب یہ ہے ایک چیز کو اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے، اپنے وقت سے ہٹا دینا. ٹوپی سر پہ پہنی جاتی ہے، میں پاؤں پہ پہن لوں، ظلم ہوگا. پاجامہ ٹانگوں پر پہنا جاتا ہے، میں جسم کے اوپر کے حصے میں پہن لوں، ظلم ہوگا. ایسے یہ بھی ظلم ہے. وقت آ گیا، اس کو دے دو، نہیں دے رہا، اب ظلم ہے، اب وہ مظلوم بن گیا نا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. یہ مظلوم کی بد دعا ایسی ہوتی ہے اللہ فوراً قبول فرماتا ہے، نہ اس کے مسلمان ہونے کو دیکھتا ہے، نہ غیر مسلم ہونے کو دیکھتا ہے، مظلوم ہے بس. اس لیے اس کو بھی کرنا چاہیے کہ جو ہم مالدار ہیں، ہم دے سکتے ہیں، تو اس کو ٹالنا نہیں چاہیے. یہ چند احادیث آپ کے سامنے بیان ہوئی. اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے دعا کر لی، آپ نے آمین کے لیے، بات نہیں چلے گی، کوشش کرنی پڑے گی. آمین سے نہیں ہوگا. میں کوشش نہیں کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا. کوشش کریں، ایک چیز غلط ہو رہی ہے اسے روک کے دوبارہ کریں، عادت بن جائے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا